محدثین فرماتے ہیں یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گا، بیٹا ماں باپ کو گالیاں دینے لگے گا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ اور فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے، میرے دوست فرمایا بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے، فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کر کے بلڈنگ بناتے رہیں گے۔ اس کی بلڈنگ اتنی اونچی ہے، میری عمارت اتنی اونچی ہے۔ عمارت کو اشارہ کرنے والے، اپنی زمین جائیداد کو انگلی سے اشارہ کر کے دکھانے والے، اپنے خزانے کو دکھانے والے کہاں چلے گئے، کہاں چھپ گئے؟ میرے دوست بزرگوں، وہ گئے زمین کے اندر چلے گئے، نہ زمین لے کر گئے نہ عمارت لے کر گئے۔ یہی باپ ہے، یہی باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ساری جائیداد، ساری زمینیں اختیار کرتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، بلڈنگ بناتا ہے، اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ میری اولاد ٹھیک سے رہے، میری اولاد ہاتھ کہیں نہ پھیلائے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر مائیں اور بہنیں، آج جس مکان کے سامنے ہم لوگ حاضر ہیں، عزیز محترم جناب حافظ و قاری عبدالتواب صاحب سلمہ کے دادا محترم جناب سید عاقل صاحب اور پھر ان کے ہونہار فرزند عالم ربانی حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، یہ وہ گھر ہے کہ شروع سے لے کر آج تک مرکز العلوم کے اکابرین اور مرکز العلوم کے سارے کاموں میں حصہ لینے والا گھر ہے۔ جناب عاقل صاحب، جن کو لوگ اکی دادا کہتے تھے، مشہور تھے، مدرسے سے حضرت والد مرحوم سے بڑی والہانہ عقیدت تھی، ہم نے بھی اس عقیدت کو دیکھا ہے، اور حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ والد مرحوم کے ساتھیوں میں تھے اور رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ بہرحال دوستو، آج انہی کے سپوت نے اپنے بچوں کی عقیقے پر ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے، جس میں حضرات علماء کرام کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور کئی علماء کرام کا خطاب بھی ہو چکا ہے۔ میرے بعد بھی حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی نائب ناظم استاد حدیث مرکز العلوم کا خطاب بھی ہوگا۔ مجھے چونکہ یہاں سے خوشمنڈل جانا ہے، اس لیے تھوڑی دیر سے ہی چند باتیں سماعت کر لیں، اس نیت سے کہ ہم جتنی بات سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔
میرے دوستو بزرگوں، عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن وہیں آدمی سارے رسم و رواج سے بچ کر فضولیات سے پرہیز کرتے ہوئے اگر اس طرح کی محفلیں قائم کرتا ہے، تقریب کرتا ہے، تو وہ سنت پر عمل کرتا ہے جس کا ثواب اسے 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر خرافات کرتا ہے، نام و نمود کے لیے کرتا ہے، تو وہ فضولیات بھی کرتا ہے، فضول خرچیاں بھی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنے رسم و رواج کرتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کوئی عقیقہ نہیں بلکہ شادی کی کوئی تقریب ہے خرافات والی۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، آدمی دنیا میں 2 وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو اولاد کی وجہ سے، ایک مال و دولت کی وجہ سے۔ کبھی مال و دولت کے لالچ میں آ کر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اور کبھی اولاد کی وجہ سے وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اولاد کو بھی حرام و حلال کی تمیز نہیں سکھاتا، اور اولاد بھی ماں باپ کی بات کو نہیں مانتی، اور اولاد بھی ماں باپ کے طرز و انداز پر زندگی نہیں گزارتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی۔ میرے دوست بزرگوں، جہاں بچوں کا عقیقہ کیا جائے وہیں بچوں کی صحیح تربیت بھی کی جائے۔ بچوں کی تربیت پر اور اگر دھیان دیا جائے گا، واقعی معنی وہ بچے کل کو اللہ والے بن کے نکلیں گے، کل کو وہ بچے دیندار بنیں گے، کل کو وہ بچے ماں باپ کے فرمانبردار بنیں گے۔ ورنہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے خلاف کام کرتی ہے، اولاد ہماری باتوں پر نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جبریل امین نے اللہ کے نبی سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو اس بات کا زیادہ علم ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا علم اللہ کو ہے میرے دوست بزرگوں، اور فرمایا کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، اللہ جانتے ہیں۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو اللہ جانتے ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ بچے پیٹ کے اندر بچہ ہے، پیٹ کے اندر بچی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، مجھے بتاؤ، جب کسی کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، رات کو جب ملاقات سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ پانی اپنی بیوی کے پیٹ میں پہنچاتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے اس پانی سے لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی یا بانجھ ہو جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، میرا اللہ جانتا ہے جب وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی۔ جب پورا تیار ہو جاتا ہے، اللہ پورا تیار کر دیتے ہیں، اس ناپاک قطرے سے، اس ناپاک پانی سے اللہ بنا دیتے ہیں، تب آپ کا ہمارا کمپیوٹر بتاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، آج ہم اتراتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دولت مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، ہماری حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
للمکذبین۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تم کو ایک بے حیثیت چیز سے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بنایا ایک رذیل پانی سے، ایک بیکار پانی سے، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو بنایا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا وجود تک نہیں تھا، تم ناپاک پانی کی شکل میں تھے، ہم نے تم کو بنا دیا ہے، تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنا دیا، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تمہیں سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، تمہیں ہم نے بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے ایک قطرے سے بنا دیا ہے میرے دوست بزرگوں۔ اللہ کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ کہتے ہیں بھلا تم دیکھو جو اپنی بیوی کے پیٹ میں ٹپکاتے ہو، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم بنانے والے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں اللہ کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے تم کو انسان بنا دیا، ہم نے تمہارے ہاتھ بنا دیے، ہم نے تمہارے پیر بنا دیے، تمہارا وجود بنا دیا، تمہارے ماں کے خون سے ہم نے ہاتھ بنایا، تمہاری ماں کے خون سے پیر بنا دیا، تمہاری ماں کے خون سے سر دھڑ بنا دیا، سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس انسان کو ہم نے بنایا ہے۔ آج یہ اتراتا ہے گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ آدمی ہے وہ پروانہ شمع دانش کا، یہ آدمی ہے وہ پروانہ شمع دانش کا، جو روشنی میں رہے روشنی کو پا نہ سکے، جو روشنی میں رہے روشنی کو پا نہ سکے۔ دوست بزرگ نوجوانوں وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ وہ اللہ بنانے والا، اللہ پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ وہی کرے گا، قبر سے وہی اٹھائے گا، دوبارہ زندگی وہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، مناسب انداز میں پیدا کیا، مناسب شکل و صورت پہنائی ہم نے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم تم کو موت دیں گے، پھر قبر میں ہم رکھ دیں گے تم کو۔ میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان یا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس دھوکے میں تو پڑا ہوا ہے؟ مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، دولت کے چکر میں، خزانوں کے چکر میں، زمین و جائیداد کے چکر میں پڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے بنایا مناسب شکل صورت، ناک صحیح جگہ، آنکھ صحیح جگہ، زبان صحیح جگہ، دل صحیح جگہ۔ میرے دوست بزرگوں ہاتھ و پیر سب کو مناسب ہم نے بنا دیا، یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو بنایا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہاری تمہیں زندگی دی ہے، موت ہم نے دیا، زندگی ہم نے دی، اولاد ہم نے دیا ہے، لڑکا ہم دیتے ہیں، لڑکی ہم دیتے ہیں، زندگی ہم دیتے ہیں، دولت ہم دیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں دینے والی دلانے والی سب کچھ ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوست
بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب ہم نے تم کو پیدا کیا، مناسب شکل و صورت میں پیدا کیا، ناپاک پانی سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، میرے دوست بزرگوں انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے گا، حقیقت پر نگاہ ڈالے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ قوت و طاقت والے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قوت بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، ایسی طاقت اس کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں کلمہ کن سے زمین کو بنانے والا خدا، کلمہ کن سے آسمان کو بنانے والا خدا، پوری دوست بزرگوں پوری دنیا کو کلمہ کن سے بنانے والا خدا، وہ پوری قوت و طاقت والا ہے، اس کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس کی قوت سب سے بڑی ہے۔ وہ چاہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے زمین کو پلٹ دے، وہ چاہے آسمان کو پھاڑ ڈالے۔ میرے دوست بزرگوں قیامت کا منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ آسمان پھٹے گا، سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں یہ سمندر شعلہ آگ بن جائے گا۔ ایسی خطرناک ایسا خطرناک ماحول ہوگا جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے بہت سے لوگ فون کر رہے تھے، ولی صاحب چاند کو دیکھیے، چاند پر نظر ڈالیے۔ میرے دوست بزرگ کس چاند کو دیکھیں گے؟ کون سا چاند تم کہتے ہو؟ کس چاند کی بات کر رہے ہو؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں ہم نے ان سے کہا کیا چاند دیکھیں، چاند کی کیا چیز دیکھیں؟ کہنے لگا اس پہ دائرہ دیکھیے، اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہم نے ان سے یہ کہا کہ میرے خدا نے بتا دیا تم کو، دیکھو یہ چمکنے والا چاند بھی ایک دن مان پڑ جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ میرے اللہ کی ذات باقی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، قوت و طاقت والی ذات اللہ کی ہے، حی اور قیوم ذات اللہ کی ہے۔ کسی چیز کو بقا نہیں، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دوست بزرگوں نہ زمین و آسمان رہیں گے، نہ چاند ستارے رہیں گے، نہ شمس و قمر رہیں گے، نہ شجر و حجر رہیں گے، نہ بحر و بر رہیں گے، نہ تیر و تبر رہیں گے، نہ نخل و تمر رہے گا، نہ انسان جنات رہیں گے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ نگاہ برق جس گلشن میں ہو ویران ہوتا ہے، نگاہ برق جس گلشن میں ہو ویران ہوتا ہے، وہاں گلچی تو کیا خود باغباں حیران ہوتا ہے، وہاں گلچی تو کیا خود باغباں حیران ہوتا ہے۔ بلندو بانگ دعوے کب تلک ہاکے گی دنیا، بلندو بانگ دعوے کب تلک ہاکے گی دنیا، نتیجہ جب کہ کلو من علیہا فان ہوتا ہے، نتیجہ جب کہ کلو من علیہا فان ہوتا ہے۔ نگاہ برق جس گلشن میں ہو ویران ہوتا ہے، خطائیں کر کے کیا ہوگا تیرے لاحال پڑھنے سے، خطائیں کر کے کیا ہوگا تیرے لاحال پڑھنے سے، گناہوں کا تیرے کب مرتکب شیطان ہوتا ہے، گناہوں کا تیرے کب مرتکب شیطان ہوتا ہے۔ فرشتوں ناز کیا کرتے ہو اپنی بے گناہی پر، فرشتوں ناز کیا کرتے ہو اپنی بے گناہی پر، خطا کو شاں سہی اشرف مگر انسان ہوتا ہے، خطا کو شاں سہی اشرف مگر انسان ہوتا ہے۔ تمہاری بے بسی حشر کا ایک پیش خیمہ ہے، ہماری بے بسی حشر کا ایک پیش خیمہ ہے، ہوا کی خاموشی طوفان کا اعلان ہوتا ہے، ہوا کی خاموشی طوفان کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی سے مانگ اپنی بے بسی کا داد اے شبنم، اسی سے مانگ اپنی بے بسی کا
داد اے شبنم خدا کہتے ہیں جس کو، اور وہ رحمان ہوتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو، اور جو رحمان ہوتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو، اور جو رحمان ہوتا۔ دوست بزرگوں نوجوانوں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی طاقت سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہم سے راضی رہے، وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر، اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کر، میرے دوست بزرگ نوجوانوں یاد رکھو، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی رحمت کونین سے جب جبرائیل سوال کرتے ہیں قیامت کے سلسلے میں، اللہ کے نبی رحمت کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ولیکن ان اماراتیہا، آپ اس کی کچھ علامت بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامت ربتہا وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشعیة تتاولون فی البنیان۔ ارشاد فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ محدثین فرماتے ہیں یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گا، بیٹا ماں باپ کو گالیاں دینے لگے گا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا، اور فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے، میرے دوست فرمایا بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگ بنائیں گے، فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کر کے بلڈنگ بناتے رہیں گے۔ اس کی بلڈنگ اتنی اونچی ہے، میری عمارت اتنی اونچی ہے۔ عمارت کو اشارہ کرنے والے، اپنی زمین جائیداد کو انگلی سے اشارہ کر کے دکھانے والے، اپنے خزانے کو دکھانے والے کہاں چلے گئے، کہاں چھپ گئے؟ میرے دوست بزرگوں وہ گئے زمین کے اندر چلے گئے، نہ زمین لے کر گئے نہ عمارت لے کر گئے۔ یہی باپ ہے، یہی باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ساری جائیداد ساری زمینیں اختیار کرتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، بلڈنگ بناتا ہے، اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر جاتا ہے تاکہ میری اولاد ٹھیک سے رہے، میری اولاد ہاتھ کہیں نہ پھیلائے۔ میرے دوست قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، میرے دوست بزرگ نوجوانوں قرآن یہ کہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس باپ کے لیے اس ماں کے لیے اگر اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا، وہ بیٹے سے محبت کرنے والا، اپنے اولاد سے محبت کرنے والا، اپنے اولاد کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرنے والا، اپنی بیوی سے محبت کرنے والا، وہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ